آیت نمبر 20 تک ہو چکا ہے. اڑے ہوئے ہیں. 21 آیتیں ہوں. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام احباب اور جو زوم کلاس میں حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قلیلا ما تشکرون. صدق اللہ العظیم. تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ پاک کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو سلطنت ہے، اللہ پاک کی جو بادشاہت ہے وہ کامل ہے اور کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب ان آیات کے اندر اللہ پاک نے بندوں کو ان نعمتوں کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے کہ جب یہ انعامات میری طرف سے ہے اور یہ احسانات میں نے کیے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کر. تو فرماتے ہیں، ترجمہ غور سے سنیں اور لکھیں بھی. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل. بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل. اہدا، وہ زیادہ صحیح راہ پر ہے. وہ زیادہ صحیح راہ پر ہے. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہو، یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہو علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر. سیدھی راہ پر. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب دیکھیں، بات سمجھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی سر کے بل چل پڑتے ہیں. دیکھا، بندر تو ہوتے ہی ہیں عام، تو وہ تو کرتے ہی ہیں اس طرح. بعض انسان بھی اتنے مشاق ہوتے ہیں، اتنی ٹریننگ کرتے ہیں کہ وہ
الٹے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی سر نیچے ہوتا ہے اور ہاتھوں سے پیر والا کام لے رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب پیر اوپر ہے، ہاتھ نیچے، سر بھی نیچے، یہ چلنے کی ترتیب کے خلاف چل رہا ہے۔ ترتیب تو یہ نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے۔ ترتیب تو یہ ہے کہ جو پیروں پر چل رہا ہو سر اس کا اوپر ہو۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو سر نیچے کر کے بھی چل رہا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ چلے یہاں تک بھی برداشت ہو سکتا تھا کہ الٹا چل رہا ہے، سر نیچے ہے لیکن جا صحیح رہا ہے تو چلے پہنچ جائے گا گرتا پڑتا، لیکن ہے بھی الٹا اور راستہ بھی ہے غلط۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صحیح بھی چل رہا ہے اور سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ہدایت پر کون ہے، یعنی صحیح طریقے پر کون چل رہا ہے، پہلا والا یا دوسرا والا؟ دوسرا والا۔ یعنی یہ تو بالکل ایک عقل کی بات ہے، کامن بات ہے کہ ہر ایک کہے گا کہ بھئی جو آدمی پیروں پہ چل رہا ہے اور صحیح راستے پہ چل رہا ہے یہ کامیاب ہے نا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ ایمان قبول کر کے اور سیدھی راہ یعنی شریعت کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص گمراہی میں بھی ہے اور غلط راستے پر بھی چل رہا ہے، تو کون کامیاب ہوگا اس میں سے؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا۔ قل هو الذی انشأکم، قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے تمہیں سنوائی دی، اسی نے تمہیں سنوائی سمجھتے ہیں یعنی کان کے سننے کی صلاحیت، بات سمجھ گئے؟ سنوائی دی، والابصار اور بینائی دی، والافئدہ اور دل دیا۔ سمجھ گئے دوست؟ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، تم لوگ بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بریکٹ میں لکھے قیامت کا۔
یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بریکٹ میں کیا لکھا؟ قیامت کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. بریکٹ میں لکھے اپنے دعوی آخرت میں، اپنے دعوی. اگر تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ٹائم تو بتائیں. قل انما العلم عند اللہ. قل، آپ کہہ دیجئے. یہ ہر جگہ پر آپ سے مخاطب کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اس کا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں. میں تو کھل کے ڈرانے والا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب یہی کافر دیکھ لیں گے اس قیامت کو بالکل قریب، پھر جب یہ کافر دیکھ لیں گے اس قیامت کو بالکل. زلفتن کا ترجمہ ہے دوستو بالکل قریب. ان الفاظ کے ترجموں پہ غور کیا گیا ہے کہ امتحان میں آیا نا کہ مصابیح کا کیا ترجمہ ہے، تفاوت کا کیا ترجمہ ہے. تو جب اس کو دیکھ لیں گے بالکل قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے جسے تم مانگا کرتے تھے. یہی ہے جسے تم مانگا کرتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، آپ کہہ دیجئے بھلا یہ تو بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے. اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، بریکٹ میں لکھیں تمہاری تمنا کے موافق، تمہاری تمنا کے موافق. یعنی تمہاری چاہت تو یہی ہے کہ ہم پر ہلاکت آ جائے نا، کافروں کی تو یہی چاہت تھی. او رحمنا، یا اگر اللہ ہم پہ رحم فرما دے،
یا اگر اللہ ہم پہ رحم فرما دے، بریکٹ میں لکھیں اپنے وعدے کے موافق، اپنے وعدے کے موافق، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون کافروں کو بچا سکے گا دردناک عذاب سے؟ تو کون کافروں کو بچا سکے گا دردناک عذاب سے؟ بات سمجھے دوستو؟ یعنی ہم تو خیر میں بھی شر میں بھی ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اچھا ہونا ہے برا ہونا ہے جو بھی ہونا ہے، لیکن کریں گے اللہ پاک، ہے نا؟ ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تم بتاؤ، یعنی کافروں سے خطاب کیا کہ تم بتاؤ، تم پر جب اللہ کے عذاب کی پکڑ آئے گی تو تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر کس کو پکارو گے، کیا کرو گے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، قل آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، وہی رحمان ہے، آمنا به وعلیہ توکلنا، جس پر ہم ایمان لائے اور جس پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ اور جس پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس عن قریب تم سب جان لوگے، بس عن قریب تم سب جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے ارأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک یا گہرائی میں چلا جائے، دو ترجمے اس کے، یا کبھی ہوتا ہے نا پانی نیچے چلا جاتا ہے، آج کل کہتے ہیں بھائی بارشیں نہیں ہیں، کراچی کے کنویں خشک ہو گئے، بورنگ کا پانی نیچے چلا گیا نا، یا اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک یا گہرائی میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون تمہارے تک لا سکتا ہے صاف پانی، کون تمہارے تک یعنی تم تک لا سکتا ہے کون تم تک لا سکتا ہے صاف پانی؟ اب نیچے سے اس پانی کو اوپر لانا یہ کون کرے گا؟ اب اللہ کا حکم نہیں ہے، لوگ بورنگیں کر رہے ہیں، نیچے گہرائی میں ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن جب بارشیں نہیں ہیں، زمین میں پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ عرصے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے، چلو بھئی اب برابر میں دوسرا کرو، پھر وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ والا پوائنٹ صحیح نہیں تھا، اس کو آدھے میں چھوڑ کے کہے گا وہاں شروع کریں، وہ 1.5 لاکھ کا خرچہ 2.5 پہ چلا جائے گا، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اللہ پاک اس وقت اس بات کی نشاندہی فرما رہے ہیں، یہ دیکھو یہ پانی کو تمہارے اختیار میں لانا، تمہارے استعمال میں دینا، یہ ہمارے حکم سے ہو رہا ہے،
اگر یہ چلا جائے گا تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.